أعوذ بالله من الشيطان الرجيم میں مردود شیطان سے اللہ تعالی کی پناہ لیتا ہوں۔ بسم الله الرحمن الرحيم میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔ كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون۔ عاد نے پیغمبروں کو جھوٹا کہا جب ان سے ان کے بھائی حضرت ہود نے فرمایا تم پرہیزگار کیوں نہیں بن جاتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون۔ بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، سو اللہ کی پرہیزگاری کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين۔ اور میں تم سے اس پر کوئی صلہ طلب نہیں کرتا، میرا صلہ تو اہل عالم کے پروردگار کے ہاں ہے۔ أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون۔ تم ہر اونچی جگہ خواہ مخواہ ایک نشان لگا دیتے ہو اور بڑے مضبوط محل بناتے ہو جیسے تمہیں ہمیشہ ہی تو رہنا ہے۔ وَإِذَا بَطَشْتُم بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ اور جب کسی کو پکڑ لیتے ہو تو بڑی بے دردی سے پیش آتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ سو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَدَّكُم بِمَا تَعْلَمُونَ۔ اور اس کا تقوی اختیار کرو جس نے اس طریقے سے تمہاری مدد کی ہے جو تم جانتے ہو۔ أَمَدَّكُم بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ۔ اس نے چوپایوں اور بیٹوں سے اور باغوں اور نہروں سے تمہاری مدد کی ہے۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ میں تمہارے بارے میں بڑے دن کے عذاب سے ڈر رہا ہوں۔ قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُن مِّنَ الْوَاعِظِينَ إِنْ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ۔ انہوں نے کہا آپ ہمیں نصیحت کریں یا نہ کریں ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو وہی گئے لوگوں کی روش ہے۔ وَمَا نَحْنُ
ہمیں کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ انہوں نے حضرت ہود کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً اس میں نشانی ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ اور یا رسول اللہ، بے شک آپ کا پروردگار ہی غالب ہے، رحمتوں والا۔ كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ ان کے بھائی حضرت صالح نے ان سے فرمایا، تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، سو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا اجر اہل عالم کے پروردگار کے ذمے ہے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ یہاں جو کچھ ہے کیا تمہیں اسی میں بے خوف چھوڑ دیا جائے گا؟ ان باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم اور خوشگوار ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ تم بڑی کاریگری کے ساتھ پہاڑوں سے گھر تراشتے ہو۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ سو اللہ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو۔ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ اور حد سے بڑھ جانے والوں کی مرضی کی اطاعت نہ کرو، جو لوگ زمین میں خرابیاں کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ قالوا إنما أنت من المسحرين کافروں نے کہا آپ پر بے شبہ جادو کیا گیا ہے۔ ما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت من الصادقين
آپ صرف ہماری ہی طرح کے انسان ہو، تو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی لاؤ۔ قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم۔ فرمایا یہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کی اس کی باری، ایک مقرر دن تمہاری باری۔ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم۔ اور اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تم پر ایک بڑے دن کا عذاب آ جائے گا۔ فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب۔ تو انہوں نے اس کے اعضاء کاٹ دیے، پھر انہیں نادم ہونا پڑا، سو انہیں عذاب نے آ لیا۔ ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں نشانی ہے۔ وما كان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں زیادہ تر لوگ ایمان لانے والے نہیں تھے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور یا رسول اللہ، بے شک آپ کا پروردگار ہی غالب ہے، رحمتوں والا۔ كذبت قوم لوط المرسلين، حضرت لوط کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون، جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا تم پرہیزگاری کیوں اختیار نہیں کرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون، بے شک میں تمہارے لیے رسول ہوں امین، سو اللہ تعالی کی پرہیزگاری کرو اور میری اطاعت کرو۔ وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين، اور میں تم سے اس پر کوئی، میرا صلہ اہل عالم کے پروردگار کے ذمے ہے۔ أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم، تم اہل عالم میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو بیویاں بنائی ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہو۔ بل أنتم قوم عادون، تو تم بہت ہی حد سے بڑے ہوئے لوگ ہو۔ قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين، کہنے لگے اے لوط، اگر آپ باز نہ آئے تو آپ کو نکال دیا جائے گا۔ قال إني
عملكم من القالين. ارشاد فرمایا تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں. رب نجني وأهلي مما يعملون. میرے پروردگار جو کچھ یہ کرتے ہیں مجھے اور میرے گھر والوں کو اس سے نجات عطا فرما. فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. تو ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں سب کو نجات عطا فرمائی. ہاں ایک بڑھیا تھی کہ پیچھے رہ گئی. ثم دمرنا الآخرين. ہم نے پھر دوسروں کو ہلاک کر دیا. وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين. اور ان پر ایک خاص بارش برسائی تو جن لوگوں کو ڈرایا گیا تھا ان کے لیے یہ بارش بہت بری تھی. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے ہی نہیں تھے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اور بے شک آپ کا پروردگار وہی غالب ہے رحمتوں والا. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون. بیلے والوں نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے حضرت شعیب نے فرمایا تم پرہیزگاری کیوں نہیں اختیار کرتے؟ إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون. بے شک تمہارے لیے رسول ہوں امین، تو اللہ تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرو اور میری اطاعت کرو. وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ نہیں چاہتا، میرا صلہ تو اس کے ہاں ہے جو اہل عالم کا پروردگار ہے. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين. ناپ کو پورا کیا کرو اور کم نہ رکھا کرو. وزنوا بالقسطاس المستقيم. اور بالکل صحیح ترازو سے تولا کرو. وجاءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو
اور زمین میں خرابیاں کرنے والے نہ بنو۔ واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين، اور اس کی پرہیزگاری اختیار کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے اور ان کو بھی جنہیں تم سے پہلے بنایا گیا تھا۔ قالوا انما انت مسحرين وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبين۔ انہوں نے کہا آپ پر تو جادو کیا گیا ہے، آپ تو محض ہمارے ہی جیسے ایک انسان ہیں اور ہمارے خیال میں آپ جھوٹے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان سے کوئی ٹکڑا گرا دیں۔ قال ربي أعلم بما تعملون۔ انہوں نے کہا تم جو کچھ کرتے ہو میرا پروردگار اسے خوب جانتا ہے۔ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة، تو انہوں نے انہیں جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے گرفت میں لے لیا۔ إنه كان عذاب يوم عظيم۔ بے شک وہ بڑے دن کا عذاب تھا۔ إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين۔ بے شک اس میں نشانی ہے اور ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ اور بے شک آپ کا پروردگار غالب ہے، رحمتوں والا۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور بے شبہ یہ اہل عالم کے پروردگار کا نازل کیا ہوا ہے۔ نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين۔ روح الامین اسے لے کر آپ کے دل پر نازل ہوئے ہیں تاکہ آپ ڈرانے والے بن جائیں، واضح اور صاف عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اور بے شک اس کا ذکر پہلوں کی کتابوں میں بھی ہے۔ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةً أَن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔
کیا ان کے لیے یہ نشانی نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کے علماء کو بھی اس کا علم ہے؟ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ۔ اگر ہم اسے کسی عجمی پر نازل کر دیتے اور وہ اسے پڑھ کر لوگوں کو سناتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ۔ ہم نے یہ بات مجرموں کے دلوں میں ڈال دی ہے۔ لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، کہ جب تک درد انگیز عذاب کو سامنے نہ دیکھ لیں اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ۔ سو عذاب اچانک ان کے سامنے آ جائے گا جب انہیں شعور بھی نہیں ہوگا۔ اس وقت یوں کہیں گے کیا ہمیں مہلت مل جائے گی؟ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ۔ کیا وہ ہمارے عذاب کو جلد حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ثُمَّ جَاءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ۔ آپ دیکھیے تو کہ اگر ہم انہیں دیا کر دیں پھر ان کے پاس وہ آئے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے تو جو فائدے انہیں پہنچائے گئے وہ ان کے کسی کام نہ آئیں گے۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ اور ہم نے کوئی بھی ایسی بستی تباہ نہیں کی جس میں ڈرانے والے نہیں تھے۔ یہ نصیحت ہے اور ہم ظالم نہیں ہیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ۔ اور اس قرآن مجید کو لے کر شیاطین نازل نہیں ہوئے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ۔ نہ انہیں یہ کرنا تھا نہ وہ کر سکتے تھے۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ۔ انہیں تو سننے ہی سے روکا جا چکا ہے۔ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ تو اللہ تعالی کے ساتھ کسی پکارو ورنہ عذاب والوں میں ہو جاؤ گے۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔
اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے، اور اہل ایمان میں سے جو کوئی آپ کی اتباع کرے ان کے لیے اپنے بازو پھیلا دیجیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اگر وہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو ارشاد فرمائیے، تم جو کچھ کرتے ہو میں اس سے بیزار ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اور غالب رحمتوں والے پر بھروسہ فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو آپ ہی کو دیکھا کیے ہے، اور تمام سجدہ کرنے والوں کے اندر آپ کے تصرف کو بھی دیکھتا ہے۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون۔ وہ ایسے ہر بہتان طراز گناہ گار پر اترتے ہیں جو اپنی سنی ہوئی بات ان تک پہنچاتے ہیں، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء يتبعهم الغاوون۔ اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا۔ ہاں، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتے رہے اور ظلم کیے جانے کے بعد بدلہ لے لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اور ظالم لوگوں کو جلد معلوم ہو جائے گا کہ انہیں پلٹا کھا کے کہاں پہنچنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، بہت رحم کرنے والا، بڑی رحمتوں والا ہے۔
طاسين طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين یہ آیات ہیں قرآن مجید کی اور واضح کتاب کی. هدى وبشرى للمؤمنين جو اہل ایمان کے لیے ہدایت ہے اور خوشخبری بھی. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون وہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہے ہم نے ان کے اعمال کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے تو وہ بھٹک رہے ہیں. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون یہ وہی لوگ ہیں کہ ان کے لیے بہت برا عذاب ہے اور آخرت میں انہی کا نقصان ہوگا. وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ قرآن مجید اس کی طرف سے دیا جاتا ہے جو علم والا ہے، حکمت والا ہے. إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ جب حضرت موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا میں نے آگ دیکھ لی ہے، میں وہاں سے کوئی خبر لاتا ہوں یا کوئی چنگاری لاتا ہوں تاکہ تم آگ سینک لو. فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا جب حضرت موسیٰ آگ کے پاس پہنچے تو انہیں آواز دی گئی کہ آگ میں اور اس کے گرد جو کوئی ہے برکت والا ہے. وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور بڑا ہی بلند و بالا ہے وہ اللہ جو اہل عالم کا پروردگار ہے. یا موسیٰ انہو انا اللہ العزیز الحکیم وَأَلْقِ عَصَاكَ اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں اللہ غالب حکمت والا، اور آپ اپنی لاٹھی پھینک لیجئے. فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا
انہوں نے دیکھا کہ وہ تو کسی بڑے جن کی طرح پھنکارے مار رہی ہے تو پیٹھ پھیر کر دوڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون۔ اے موسیٰ، آپ ہرگز خوف نہ کھائیے، بے شک رسول میرے پاس خوف نہیں کھایا کرتے۔ إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم۔ جو کوئی ظلم کرے پھر برائی کے بعد نیکی کرنے لگے تو بے شک میں بخشنے والا ہوں، رحمتوں والا ہوں۔ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ فِي 9 آيَاتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے، کسی بیماری یا عیب کے بغیر سفید نکل آئے گا۔ 9 نشانیاں لے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف جائیے۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ۔ بے شک وہ برے لوگ ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ تو جب ہماری حقیقت آشنا نشانیاں ان تک پہنچیں انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ ان نشانیوں کے متعلق ان کے دل تو باور کرتے تھے، لیکن انہوں نے ظلم اور سرکشی سے کام لیتے ہوئے ان کا انکار کیا۔ فانظر كيف كان عاقبة المفسدين۔ تو آپ دیکھیے کہ خرابیاں کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا۔ اور ہم نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کو علم عطا فرمایا۔ وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ان دونوں نے کہا اس اللہ ہی کی ہیں ساری خوبیاں جس نے اپنے زیادہ تر مومن بندوں پر ہمیں بزرگی اور برتری عطا فرمائی۔ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ۔ اور حضرت داؤد کے وارث بنے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ انہوں نے فرمایا، لوگو
ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر شے دے دی گئی ہے۔ إن هذا لهو الفضل المبين بے شک یہ ایسی برتری ہے جو بالکل واضح ہے۔ وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون جنوں، انسانوں اور پرندوں میں سے حضرت سلیمان کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی گئی، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں داخل ہو جاؤ۔ لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان اور ان کے لشکر والے تمہیں روند ڈالیں اور انہیں احساس تک نہ ہو۔ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين۔ تو حضرت سلیمان اس کی بات سن کر خوب ہنسے اور ارشاد فرمایا، میرے پروردگار، تو مجھے توفیق عطا فرما کہ تو نے جو نعمت مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہے اس کا شکر ادا کروں اور ایسا نیک عمل کروں جس پر تو راضی ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیک بندوں میں شامل کر لے۔ وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين۔ حضرت سلیمان کو ایک پرندہ نظر نہ آیا تو ارشاد فرمایا، کیا بات ہے؟ ہدہد کو میں نہیں دیکھ رہا، وہ کہیں غائب تو نہیں ہو گیا؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين۔ اگر وہ کوئی واضح دلیل میرے پاس نہ لایا تو میں اسے ذبح کر دوں گا یا کوئی اور سخت سزا دوں گا۔
فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. تو کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ اس نے کہا جو بات آپ کو پہلے معلوم نہ تھی وہ میرے علم میں آ گئی ہے، اور میں سبا کے علاقے سے آپ تک ایک یقینی خبر لے آیا ہوں. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. میں نے دیکھا ہے کہ ایک عورت ان کی حاکم ہے، اسے ہر شے دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے دیکھا ہے کہ وہ عورت اور اس کی ساری قوم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کے لیے بڑا خوشنما بنا دیا ہے، اس لیے اللہ کے راستے سے انہیں روک دیا ہے، سو وہ سیدھے راستے پر نہیں چلتے. ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون. وہ اس اللہ کے سامنے سجدہ ریز کیوں نہیں ہوتے جو آسمانوں اور زمین میں چھپی چیزوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ کہ اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، وہ بڑے عظمت والے عرش کا پروردگار ہے. قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہم جلد ہی دیکھ لیں گے کہ تو نے بات سچی کہی ہے یا جھوٹا ہے. اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون. تو میرا یہ خط لے جا، اسے ان تک پہنچا دینا، پھر ایک طرف ہو جانا اور دیکھنا کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں. قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. کہنے لگی اے میرے سردارو، ایک بہت عزت والا
اور بڑا شائستہ خط مجھ تک پہنچا ہے۔ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين۔ یہ خط حضرت سلیمان کی جانب سے ہے، اور یہ اللہ رحمان و رحیم کے نام سے آغاز کیا گیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ مجھ سے زیادہ اونچے نہ بنتے پھرو اور مسلمان ہو کر میرے ہاں آ جاؤ۔ قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون۔ کہنے لگی، اے میرے دانش مندو، تم میرے معاملے میں مجھے ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ۔ میں کسی بھی اہم معاملے کا قطعی فیصلہ اس وقت تک نہیں کروں گی جب تک تم سب سامنے موجود نہ ہو۔ قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين۔ ان سب نے کہا، ہمارے پاس بڑی قوت ہے اور ہم سخت جنگ کر سکتے ہیں۔ اب معاملے کا آخری فیصلہ تو آپ ہی کو کرنا ہے، تو غور کر کے بتائیں آپ کیا کہتی ہیں۔ قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون۔ اس نے کہا، بادشاہ جب کسی گاؤں میں داخل ہو جائیں تو وہاں کی صورتحال کچھ کی کچھ ہو جایا کرتی ہے، اور وہ اس گاؤں کے معزز باشندوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ لوگ کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ۔ اب میں ان کی طرف کچھ تحفہ بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے کیا لے کر واپس آتے ہیں۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میں اللہ پر ایمان لایا، ہمارے عظمتوں والے مالک نے سچ فرمایا۔ وبلغنا رسوله النبي الكريم۔ اور اس کے کرم فرما رسول رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حق پہنچایا۔ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ۔ ہم اس کے شاہد بھی ہیں، شکر گزار بھی۔ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور سبھی خوبیاں اللہ کی ہیں جو اہل عالم کا پروردگار ہے۔